السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں ایک ایسا لفظ ہے جسے پڑھتے وقت اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اس لفظ میں تشدید بھی ہے اور دو زبریں بھی ہیں، ساتھ میں میم ہے اور میم کے اوپر بھی تشدید ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ غنہ کس طرح سے کیا جائے گا، میم کو نون کے ساتھ کیسے ملایا جائے گا، اسی طرح اگلی میم اور نون اور اس کے بعد آنے والی یا کے ساتھ تشدید اور دو زیر کے ساتھ کس طرح سے پڑھا جائے گا۔ اکثر قارئین یہاں پر رک جاتے ہیں یا لفظ کو غلط پڑھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم اس لفظ کو ہجے کے ساتھ اور روانی کے ساتھ درست تجوید کے مطابق پڑھنا سیکھیں گے۔ اسی طرح سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 40، اس میں بھی ایک نقطہ ہے جہاں لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اس آیت کے آخر میں دو یا نظر آ رہی ہیں، بعض لوگ صرف ایک یا پڑھ کر مکمل کر لیتے ہیں آیت کو، جبکہ اصل میں یہاں دونوں یا پڑھنا ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم یہ دونوں آیات درست طریقے سے پڑھنا، سمجھنا اور سیکھنا شروع کریں گے۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یک نطفۃ، پہلے ہم اسے ہجے کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ نون تو پیش نو تو، فا زبر فا، نو تو فا، تا میم دو زبر تم، میم میم زیر میم، میم زبر ما، نطفتم میم۔ یہاں پر جب آپ تا کو میم سے ملائیں گے تو غنہ بھی ادا کریں گے۔ نطفتم، تو غنہ ادا کرنے سے دونوں باتیں مکمل ہو جائیں گی، غنہ بھی ادا ہو جائے گا اور تشدید والی سختی بھی ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح جب آپ نے پہلی میم کو دوسری میم سے ملانا ہے تو درمیان میں نون کو آپ نے سائلنٹ کر دینا ہے اور پہلی میم کو دوسری میم سے اس طرح سے ملا کر پڑھیں گے، میم میم زیر میم، میم زبر ما، تو دوسری میم پر لگا ہوا تشدید بھی ادا ہو جائے گا اور غنہ بھی ادا ہو جائے گا۔ نطفتم میم، نون یا زیر نی، یا دو زیر ین، یا میم پیش یم، میم منی یم۔ یہاں پر نون کو آپ نے پہلی میم سے ملانا ہے، اس طریقے سے یا پر لگی ہوئی تشدید ادا ہو جائے گی۔ پھر یا کو جب دوسری یا سے آپ نے ملانا ہے تو یا کے نیچے لگی ہوئی دو زیر بھی ادا ہو جائیں گی اور دوسری یا پر لگا ہوا غنے کے ساتھ تشدید بھی ادا ہو جائے گا۔ کس طرح سے؟ روانی سے سنیے گا، میم منی یم، میم منی یم، نون کھڑا زبر نا، نطفتم میم منی یمنا۔ پوری آیت مبارکہ کو کس طرح سے پڑھیں گے؟ روانی سے سنیے گا، الم یک نطفۃ من منی یمنا۔ سورہ قیامہ کی آیت نمبر 37 آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں دوسری آیت کے اندر جو نقطہ ہے آیت نمبر 40 میں، اسے بھی پڑھنا سیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 40 سورہ قیامہ کی آخری آیت ہے، یہاں سورہ مبارکہ مکمل بھی ہو رہی ہے۔ اس میں جو لفظ ہے میں نے آپ سے شروع میں بتایا تھا کہ یہاں دو یا ہیں، تو بعض لوگ یہاں کیا کرتے ہیں کہ ایک یا کو پڑھ کر اور آیت کو مکمل کر لیتے ہیں اور آگے چل دیتے ہیں، جبکہ یہاں دونوں یا پڑھی جائیں گی۔ کس طرح سے؟ پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت سنیے گا، الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى۔ اس لفظ کو کس طرح سے پڑھیں گے؟ ذرا ہجے کے ساتھ سنیے گا، حمزہ یا زبر این، یا ہا پیش یح، این یح، یا زیر ی، این یحیی، یا لام زبر یل، این یحییل، این یحییل۔ یہاں نون کو آپ نے سائلنٹ کرنا ہے اور حمزہ کو ڈائریکٹ یا سے ملا کر پڑھنا ہے، این یحییل، یحیی پہلی یا اور دوسری یا کو آپ نے لام سے ملا دینا ہے، یحییل، میم واو زبر مو، تا کھڑا زبر تا، این یحیی الموتى۔ امید کرتا ہوں آج کا سبق آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دونوں آیات میں جو کنفیوژن تھی وہ دور ہو گئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیے گا۔ مزید تجوید کے حوالے سے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔
اگلے آنے والے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔